آج نہار منہ اٹھ کر سورہ کوثر اس طرح پڑھ لو، 3 دن سے پہلے آپ کا نصیب ہی بدل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کسی صورت یہ وظیفہ مت چھوڑنا، آپ کا پورا نصیب بدل جائے گا۔ پاؤں کی انگلیوں سے لے کر سر کے بالوں تک آپ کا مقدر کھل جائے گا۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا معجزاتی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہر طرح کی کامیابی سے مستفیض فرمائیں گے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی اور آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ یاد رکھیں، کامیابی کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، کاروبار کی بھی ہو سکتی ہے، امتحان میں پاس ہونے کے لیے، انٹرویو میں پاس ہونے کے لیے، بیرون ممالک میں جانے کے لیے، کسی بھی قسم کی ترقی حاصل کرنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اچھے رشتوں کے لیے، کاروبار کو عروج پر لے جانے کے لیے، تنگ دستیوں کو ختم کرنے کے لیے، بندش کو ختم کرنے کے لیے، مشکلات کو ختم کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔ ناظرین، ماہ رجب کی بابرکت گھڑیاں چل رہی ہیں۔ یہ عمل آپ نے کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو خوشحال کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ عمل جب بھی آپ نے کرنا ہے، یقین کامل کے ساتھ، توجہ اور دل لگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ پاک سے مانگنا ہے، اور اللہ پاک کی ذات بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والی ہے۔ آج ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، یہ وظیفہ قرآن پاک کی مختصر سورت کا وظیفہ ہے۔ اس عمل کو صبح جب بھی آنکھ کھلے آپ نے اس وقت اس عمل کو کرنا ہے، یا پھر اگر اس وقت اس عمل کو نہیں کر سکتے تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بتاتے چلیں، آج کا خوبصورت عمل قرآن پاک کی عظیم سورہ مبارکہ سورہ کوثر پر مشتمل ہے۔ آپ نے صبح اٹھ کر جب آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے تو اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کی پڑھنی ہے، یا رحمان، یا رحمان، یہ 1 بار ہو گیا۔ پھر پڑھیں یا رحمان، یہ 2 بار ہو گیا۔ پھر پڑھیں یا رحمان، یہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح پڑھتے ہوئے آپ نے پوری ایک تسبیح یا رحمانو کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے پورے یقین سے دعا کرنی ہے، کیونکہ تمہاری دعائیں ہی تمہارے حالات بدلتی ہیں، اور جب اللہ رب العزت تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دے دیتا ہے تب وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے تب تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان چیزوں تک لے کر جاتی ہیں اور جن تک پہنچنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر تمہاری دعائیں کن سے فیکون تک کا سفر لمحوں میں طے کرتی ہیں۔ پھر اس سے مایوس کیوں ہونا جس کے علم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم پر کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پر ختم کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ رب العزت ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی تمہارا آخری اور واحد مددگار رب رحمان، جس کا ایک حکم دہکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جس کے ایک اشارے سے سمندر خود بخود 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ہموار راستے کا منظر پیش کرتے ہیں، جس کے ایک کن پر بنجر ریگستان میں میٹھے پانی کے چشمے بہنے لگتے ہیں۔ بس تم صبر کرو اور اس سے مانگو جس سے مانگ کر کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں رہا۔ بس ایک اللہ رب العزت ہی تو ہے جو تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے، جو تمہارے نصیب کو تمہاری رضا کے مطابق ڈال سکتا ہے، جو فرش سے عرش تک ایک ہی اشارے پہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ آئیے مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکتوں والی، سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کسی کی آمین سے ہی ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو برقرار دینے والے ذات، اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کو پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، ان کے دکھ، غم، قرض داریاں، پریشانیاں، مصیبتیں دور فرما دے۔
اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان مومنین پریشان ہیں مولا، ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، مولا ان کو صحت عطا فرما۔